اسرائیل اور پیلسٹائن کی جنگ کو ایک صدی ہونے والی ہے، لیکن ہر بار کے تنازع کے بعد یہاں جنگ بندی ہو جاتی ہے۔ لیکن رشیا اور یوکرین کے درمیان یہ جنگ ختم نہیں ہو پائی۔ سوال یہ ہے، آخر کیوں؟ اس جنگ کے اصلی مقاصد کیا ہیں اور اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ آئیے اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ رشیا یوکرین وار صرف ایک جنگ نہیں بلکہ گلوبل پولیٹکس کا ایک ڈینجرس کھیل ہے۔ آج کی دنیا صرف ایٹم بمز یا میزائل سے نہیں بلکہ الائنسز اینڈ اکنامک سینکشن سے جیتی یا ہاری جا سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ رشیا یہ سب کر کیوں رہا ہے؟ رشیا یہ جنگ صرف یوکرین سے نہیں بلکہ انڈائریکٹلی امریکہ اور اس کے الائی سے لڑ رہا ہے۔ ماسکو کا یہ ماننا ہے کہ امریکہ ہر ملک کی پالیسیز ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا۔ ایک مثال سے سمجھتے ہیں، سوچے ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جہاں ایک بدماش ہر جگہ اپنی چلانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں تمہارا راشن بند کر دوں گا، تمہاری بجلی کاٹ دوں گا۔ اب سوچے اسی علاقے میں ایک اور طاقتور بندہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے نہیں بھائی، ہر جگہ تیری نہیں چل سکتی۔ اور یہی طریقہ ہے رشیا کا امریکہ کو سبق سکھانے کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رشیا نیٹو کے ایکسپینشن کو بھی روکنا چاہتا ہے۔ رشیا کے لیے نیٹو کا ایسٹرن یورپ تک پھیلنا ایک بڑا خطرہ ہے۔ سوچئے کل کو اگر آپ کے گھر کے چاروں طرف آپ کے دشمن آ کر بسنا شروع کر دیں تو آپ کیسا فیل کریں گے؟ ویسے ہی رشیا نہیں چاہتا یوکرین نیٹو کا حصہ بنے۔ رشیا کے لیے یوکرین صرف ایک پڑوسی نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک لوکیشن ہے۔ نیٹو کا یہاں آنا ایسا ہی ہے جیسے آپ کے خاندان کا پرانا دشمن آپ کے محلے میں دوبارہ آ کر رہنا شروع کر دے، اور رشیا کو یہ کبھی منظور نہیں ہوگا۔ ماسکو یہ چاہتا ہے کہ نیٹو یوکرین سے دور رہے تاکہ یوکرین پر رشیا کا انفلوئنس برقرار رہے۔ رشیا نہ صرف یوکرین کو اپنی ہی جگہ دیکھنا چاہتا ہے بلکہ وہ اپنی کھوئی ہوئی پوزیشن کو بھی واپس لانا چاہتا ہے۔ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد رشیا کمزور ہو گیا، لیکن رشیا اب وہی پوزیشن واپس لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جیسے ایک لینڈ لارڈ چاہتا ہے کہ اس کے علاقے میں صرف اس کی سنی جائے اور اس کے علاقے پر اسی کا کنٹرول رہے، ویسے ہی رشیا چاہتا ہے کہ یوکرین اسی کا حصہ بنے اور اس کے آس پاس کے ملک اس کی ہی سنیں۔ لیکن یوکرین کا ویسٹ کی طرف جھکاؤ اس پالیسی کے خلاف تھا، اسی لیے رشیا نے فورسفلی اپنا انفلوئنس واپس لانے کی کوشش کی ہے۔ اور اس جنگ کی سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ رشیا کی اسٹریٹجی یہ نہیں ہے کہ وہ یوکرین کو بالکل ہی ختم کر دے۔ میس ڈسٹرکشن رشیا کا مقصد ہی نہیں ہے۔ سوچے ایک لڑائی ہوتی ہے لیکن صرف دھمکی اور مار پیٹ تک محدود رکھی جاتی ہے تاکہ سامنے والا ڈر جائے لیکن پورا ڈیمیج نہ ہو۔ رشیا کی اسٹریٹجی ہی یہی ہے۔ وہ یوکرین کو بالکل تباہ نہیں کرنا چاہتا، وہ جسٹ یوکرین پر اپنا قبضہ مسلط رکھنا چاہتا ہے تاکہ یوکرین نیٹو کا حصہ نہ بنے، اور انڈائریکٹلی وہ سپر پاورز کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہر جگہ تمہاری نہیں چلنے والی۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جنگ صرف رشیا اور یوکرین کی نہیں بلکہ دنیا کی پاور ڈائنامکس کا ایک بڑا حصہ ہے۔ یہ جنگ رشیا اور نیٹو کے درمیان ایک انڈائریکٹ وار ہے اور رشیا یہ سب اپنے سروائیول کے لیے کر رہا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کیا یہ جنگ صرف رشیا اور یوکرین کی رہے گی یا آگے چل کر نئے کنفلکٹس کو جنم دے گی؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دے دیں۔